مصطفیٰ جان رحمان پہ لاکھوں سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں جواد رضا خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ادارہ تحقیقات امام احمد رضا خان کا یوٹیوب چینل۔ جب ہم ادارہ تحقیقات امام احمد رضا خان کی بات کریں گے تو سب سے پہلی شخصیت جو ہماری نظر میں آتی ہے یا ہمارے فہم میں آتی ہے یا ہمارے ذہن میں آتی ہے وہ ہے پروفیسر ڈاکٹر مسعود احمد رحمۃ اللہ علیہ۔ 1980 میں انہوں نے اس ادارے کو قائم کیا، یوں کہہ سکتے ہیں کہ ادارے کے بانیوں میں شامل رہے۔ آج ڈاکٹر مسعود احمد صاحب کے لیے ایک ٹریبیوٹ کے طور سے ہم یہ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں، جس میں پوری داستان جو ڈاکٹر مسعود احمد صاحب کی ہے اور ان کا تعلق اعلیٰ حضرت سے کیسا رہا، ان کی تعلیمات سے کیسا رہا اور اس ادارے سے کیسا رہا، اس کے بارے میں مفصل طریقے سے ہمیں بتائیں گے نن ادر دین پروفیسر ڈاکٹر مجید اللہ قادری صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ۔ ڈاکٹر مسعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک نام نہیں بلکہ ایک تاریخ ہے، اور تاریخ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کی جو اپنی 65 سال زندگی کے اندر قلمی خدمات ہیں وہ اتنی اعلیٰ ہیں اور 3 سمتوں میں ہیں، خاص طور سے کہ ان کے اوپر ظاہر بات ہے کہ الحمدللہ پی ایچ ڈی بھی ہو چکا ہے، انڈیا سے ہو چکا ہے، تو کام ان کا بہت۔ ڈاکٹر مسعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق ایک بہت بڑے علمی خاندان سے ہے۔ دہلی کی مسجد ہے فتح پوری کے نام سے مشہور ہے، اس کے جو بانی تھے مفتی مظہر اللہ صاحب دہلی رحمۃ اللہ علیہ، جو ان کے والد تھے، تو وہیں دہلی میں آپ کی پیدائش ہوئی تھی۔ اس کے بعد دہلی میں اپنے والد کے مدرسے کے اندر وہ پڑھتے رہے، فارغ تحصیل ہوئے، 1364 یا 1944 میں فارغ ہوئے تھے۔ اگر آپ کی پیدائش جو ہے وہ 1930 کی ہے، تو وہاں سے فارغ کے بعد پھر مائگریشن ہو گیا، پاکستان آ گئے، آدھی فیملی یہاں آ گئی، آدھی وہاں رہی۔ یہاں آنے کے بعد انہوں نے سندھ یونیورسٹی سے انہوں نے گریجویشن کیا، یہیں سے ایم اے کیا اور یہیں سے انہوں نے پی ایچ ڈی کیا۔ تو یوں کہیے کہ پھر سندھ کو انہوں نے آباد کیا اس طرح کر کہ یہاں پر انہوں نے ساری تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد آپ کالج کی طرف چلے گئے پڑھانے کے لیے، اور سب سے پہلا جو آپ نے پڑھایا یہ میرپور خاص جو ہے، اس کے اندر ایک کالج ہے، اس کے اندر آپ 1966 میں آپ ایز اے لیکچرر گئے۔ اس کے بعد سندھ کے کئی کالجوں کے اندر آپ ایز اے لیکچرر رہے، پروفیسر رہے، اور پھر آخر میں پرنسپل بھی رہے۔ اس کے بعد ایک موقع آپ کو اور بھی ملا، اور وہ یہ کہ ایڈیشنل تعلیمات کے سیکرٹری بنے سندھ کے اندر، اور وہ بھی زیادہ 3-6 مہینے کے قریب۔ پھر وہ واپس چلے گئے کالج کے اندر، اور پرنسپل کی حیثیت سے 1992 میں ریٹائر ہوئے۔ یہ تو ان کا ایک تعلیمی، میں نے کہا کہ اچھا۔ لیکن ایک چیز اور بتا دوں، ایک ایسا استاد، اردو کا استاد، اردو کے پروفیسر تھے وہ، انہوں نے زندگی بھر کبھی پینٹ شرٹ نہیں پہنی، ہمیشہ شلوار قمیض میں رہے، واسکٹ کالی پہنتے تھے، لیاقت کیپ پہنتے تھے۔ یہ ان کا جو یعنی کہ کہنا چاہیے کہ اسٹیٹس تھا، ہمیشہ ایسے ہی رہا۔ الحمدللہ میری ملاقات ان سے 1982 میں ہوئی، اور اس لیے ہوئی کہ میں نے ایک ان کی کتاب پڑھی تھی، اور اس میں نے پڑھا کہ انہوں نے اعلیٰ حضرت پہ کتاب لکھی تھی علماء حجاز اور اعلیٰ حضرت کے حوالے سے۔ وہ مجھے بہت اچھی لگی۔ پتہ چلا کہ یہ کون ہے، بھائی کالج کے پروفیسر ہیں۔ اس کا پتہ چلا کہ یہ ادارہ تحقیقات امام احمد رضا کے ایک سرگرم رکن ہے، اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں۔ تو میری جستجو ہوئی، اور پھر میں نے 12/1982 میں ان سے ملاقات کی، ان کے گھر جا کر۔ پی ایس اے سوسائٹی جو ہے یہاں پہ وہ رہتے تھے، میرے گھر سولہ بازار میں تھا، تو میں چلا گیا فون کر کے۔ جب میں فون کر کے ان کے گھر گیا تو میں سمجھا کہ ہمارے تک پروفیسر ہوں گے، ہم تو سوٹ بوٹ کوٹ شرٹ پہنے ہوئے تھے، آرام سے ٹائی وے لگی ہوئی تھی، ہم چلے گئے ان کے پاس، تو وہ پروفیسر ملنے جا رہے ہیں۔ اور جب وہاں گئے، گھر والے نے کہیں جا کے مجھے بٹھایا کمرے میں، تو میں دیکھا کہ ایک صاحب ہے، داڑھی ہے، ریش ہے، کالی داڑھی ہے، اور نیچے فرش پہ بیٹھے ہوئے کچھ لکھ رہے تھے۔ میں نے سلام کیا، وعلیکم السلام۔ تو مجھے جو ساتھ ملے کے کہا یہی ڈاکٹر مسعود صاحب ہے۔ تو میں چونک گیا، میں نے کہا یار پروفیسر ہے، زمین بیٹھا ہوا کام کر رہا ہے۔ تو مجھے بہت ایک انسپائر ہوا میں اس بات سے، اور اس کے بعد میں نے ان سے گفتگو شروع کی، تو انہوں نے پتہ چلا میں بھی لیکچرر ہوں، تو بہت خوش ہوئے۔ یہ میری پہلی ملاقات ان سے 82 میں ہوئی۔ آپ کو میں صرف ایک دم 25 سال آگے لے جاؤں،
25 سال کے بعد بھی جب میں ان سے ملنے گیا، آخری ملاقات میری تھی یہ 2008 میں، جب میں ملنے گیا تو آپ یقین کریں اسی جگہ بیٹھے ہوئے اسی طرح لکھ رہے تھے، وہی کپڑے پہنے تھے، سفید شلوار قمیض، وہی کالی واسکٹ، وہی کالی لیاقت کے۔ 25 سال کے بعد بھی کوئی نہ کمرے میں تبدیلی آئی، نہ ان کے بیٹھنے میں تبدیلی آئی، قلم ان کے ہاتھ میں تھا۔ فرق یہ آیا تھا کہ 25 سال پہلے ایک کالی داڑھی تھی، 25 سال بعد سفید داڑھی تھی۔ یہ ان کا کیریکٹر تھا جو میرے لیے بہت بڑا ماڈل رہا ہمیشہ الحمدللہ۔ تو جب ایسے کیریکٹر والے ہوتے ہیں اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ پھر ان کے ساتھ 25 سال میں نے گزارے، وہ ہمارے ادارے تحقیقات احمد کے فاؤنڈرز میں سے ہیں۔ ریاست القادری صاحب کے ساتھ انہوں نے ادارہ بنایا، بلکہ ان کے ایما پر ریاست صاحب سے جب ریاست صاحب گئے تھے انڈیا، وہاں سے مخصوصات لے کر آئے، اور اعلیٰ حضرت پر آپ کام 1978 سے کر رہے تھے، 2 سال پہلے کر چکے تھے یہ کام۔ اس کے بعد جب یہ آئے تو ادارہ بنا، یہ کام ایسے تو نہیں ہوگا، اتنے مخصوصات لے آئے۔ خیر ادارہ بنا، میں تو بیعت میں شامل ہوا تھا۔ انہوں نے ڈاکٹر مسعود صاحب نے اعلیٰ حضرت کو کہ جو صرف ہمارے پاکستان انڈیا میں دنیا میں صرف ایک شاعر کی حیثیت سے مشہور تھے کہ مصطفیٰ جان احمد لاکھوں سلام لکھنے والے ہیں یا لم یاد نظیروں کا لکھنے والے ہیں، انہوں نے ان کی تمام جہد سے تعارف کرایا۔ یعنی ان کے مقالات کی ابتدائی آپ دیکھیں گے تقریباً میں خیال 50-60 سے زیادہ مقالات ہیں، انہوں نے اعلیٰ حضرت کے بہت سارے جہدوں کا تعارف کرایا، پھر بہت سارے لوگوں کو وہ لے کر آیا اپنے پلیٹ فارم پر اور ان سے کام کروایا۔ تو یوں سمجھیے کہ ادارہ قاعدہ احمدیہ کا کہ جو بنیاد رکھنے کے بعد جب اس کے پلر کھڑے ہو رہے ہیں، اس سب میں ڈاکٹر مسعود صاحب کا سب سے بڑا کردار ہے، اور قلمی کردار بہت بڑا ہے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ کانفرنس کیا جائے، کانفرنس ہر سال ہونے لگی۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ بھائی کم از کم سال میں ایک معرف رضا کے نام سے رسالہ شائع کیا جائے تاکہ اعلیٰ حضرت کا تعارف ہو جائے۔ تو یہ سارا ادارے کا جو کچھ بھی ہے یہ مرہون محنت ہے ڈاکٹر مسعود صاحب کا۔ مسعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ جہاں ادارے تحقیقات احمدیہ سے منسلک رہے، یہاں کے سرپرست رہے، یہاں کے بہت اچھے ان کی وجہ سے ہمیں چیزیں حاصل ہوئیں، وہیں ڈاکٹر مسعود صاحب کیونکہ اپنے خاندان کے بہت بڑے خاندان کے فرد تھے، انہوں نے اپنے خاندان کی بھی چیزوں کو بہت قلمی لحاظ سے انہوں نے آگے بڑھایا۔ اپنے پردادا، ان کے پردادا کا نام بھی مسعود تھا، اور مفتی محمد مسعود دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کا نام تھا۔ ان کے فتاویٰ، ان کے مکتوبات، ان کے دیگر کتابیں شائع کی۔ اپنے والد رحمۃ اللہ علیہ کے انہوں نے فتاویٰ شائع کیے، تذکرے شائع کیے، ملفوظات شائع کیے۔ اس طریقے سے انہوں نے اپنے خاندان کا بھی کام کیا۔ یہ دوسری سمت ہے، کم از کم 15-20 کتابیں ان کے اپنے خاندان کی متعلق ہیں۔ اعلیٰ حضرت میں بتا دیا آپ کو۔ تیسرا شعبہ ان کا بہت اہم ہے، اور وہ شعبہ یہ ہے کہ ڈاکٹر مسعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اگرچہ میں نے آپ کو گھر بھی ان کا جا کے دکھایا، آپ دیکھا ہوگا زمین فرش پہ بیٹھنے والے آدمی تھے، ٹیبل پہ نہیں بیٹھتے تھے وہ۔ آپ یقین کریں ان کا کریکٹر یہ تھا کہ کبھی بھی ہمارے ادارے کی زندگی میں انہوں نے 81 سے لے کر 2008 تک کی کانفرنس میں کبھی وہ سامنے ڈیسک پر جا کے نہیں بیٹھے، ڈائس پر نہیں بیٹھے۔ وہ کہنے مجھے یہ مطلب ان کے لحاظ سے تقویٰ یہ تھا کہ میں اس ڈائس پہ نہیں بیٹھوں گا۔ ہمیشہ پیچھے بیٹھتے تھے، نیچے بیٹھتے تھے، کرسیوں پر سامنے نہیں آتے تھے۔ یہ گھر پہ ان کا حال تھا کام کرنے کا۔ اور تو انہوں نے جو ایک اور اہم کام کیا، کیونکہ نقشبندی سلسلے کے وابستہ تھے اور مجھے رحمۃ اللہ علیہ سے ان کا گہرا تعلق تھا، انہوں نے ایک پورا تقریباً 15 والیوم کا انہوں نے کام کیا، جہان امام ربانی کے نام۔ اس میں ان کے حیات تک جتنے بھی دنیا میں جہاں جہاں لوگوں نے امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ پہ ایک آرٹیکل لکھے تھے، ان سب کو اکٹھا کر دیا۔ یعنی یہ کہیے کہ امام ربانی کی معلومات کے لیے وہ ایک انسائکلوپیڈیا ہے۔ امام ربانی انسائکلوپیڈیا ہے وہ، جس میں آپ کو ان کے تمام حالات مل جائیں گے، تمام خلفاء کے حالات مل جائیں گے، تمام خاندان کے حالات مل جائیں گے، اور جو کچھ بھی دنیا میں کہیں بھی کام ہوا ہے اس کے اندر وہ چیز موجود ہے۔ تو یہ ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ تھا جو اپنی حیات میں ماشاءاللہ مکمل کر گئے تھے۔ اس تقریب کے اندر میں بھی شریک تھا جب اس کی اوپننگ ہوئی تھی الحمدللہ، تو رنگون ہال کراچی کے اندر تقریب ہوئی تھی بہت بڑی، تو اس میں اس کی اوپننگ ہوئی تھی۔ تو یہ ان کی ماشاءاللہ خدمات رہی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پروفیسر ہونے کے باوجود میں نے کبھی، یعنی میں ایک بات بتا رہا ہوں ان لوگوں کو جو سن رہے ہیں میری اس وقت، کہ استاد کیسا ہونا چاہیے۔ ماشاءاللہ میں نے 25 سال رہا ان کے ساتھ، ناظرین کرام، میں نے کبھی ان کے منہ سے کسی کی برائی نہیں سنی۔ یہ میں حلفیہ بیان دے رہا ہوں،
یعنی اتنا بڑا کریکٹر ہے یہ. ہم بھی جب بھی کہیں ہم سے گفتگو ہوئی ہے السلام علیکم ہوئی, گھر کے حالات پوچھے, بھائی خیر, کبھی کسی کی برائی اگر ہوتی بھی تھی کہ چھوڑے یار ہمارا کام یہ نہیں, آپ بتائیے اعلیٰ حضرت آپ نے کیا کام کیا, اب آپ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں, یعنی یہ ان کا تھا. تو اس لحاظ سے ایک استاد, پھر ان کا پورا میں نے آپ کو بتا دی حلیہ کیسا رہا. یہ ایک استاد کا کردار ہے کہ اپنے جو استاد ہے اس کا اسٹیٹس ہے نا, یعنی کپڑے پہنے ہوئے اسٹیٹس ہوتا ہے, یہ بتا دوں. ایک استاد لال رنگ کی شرٹ پہن کے اپنے کلاس روم میں نہیں جا سکتا. ماشاء اللہ. ایک استاد پھول بنے ہوئے قمیض پھولدار ہے پہن کے نہیں جا سکتا, کیونکہ وہ ایک جو روم ہے نا جس کلاس روم میں کہہ رہے ہیں, وہاں سکھانے کی چیز ہے, اور سکھانے کی چیز جو ہے نا اپنے کریکٹر سے پہلے شروع ہوتی ہے. جب تک کہ آپ کا طالب علم آپ کے کریکٹر سے آپ کے اسٹیٹس سے معروف نہیں ہوگا, آپ کی بات نہیں سنے گا. میرا بھی تجربہ یہ ہے الحمدللہ, میں نے پڑھایا 36 سال جامعہ کراچی کے اندر, اور میں نے ڈاکٹر مسعود صاحب کی اس بات کا ہمیشہ خیال کیا. حالانکہ ظاہر ہم بھی سب کچھ پہن سکتے ہیں, لیکن یار ہر چیز پہننا میرے لیے یوں جائز نہیں ہے میرے لیے کہ میں استاد, کیونکہ مجھے جیسا پہنا ہوا دیکھے گا تو سامنے بیٹھا ہوا لڑکا میری اس چیز کو اپنائے گا, میری گفتگو کو, میری چال کو, میری ڈھال کو بچہ اپناتا ہے. تو یہ ڈاکٹر صاحب کا جو کریکٹر تھا ایک تعلیم کے لحاظ سے, ایسی جب ان کی ہم جاتے ہیں ہم نشست میں, ان کی تربیت والی نشست میں جو ان کی خانقاہ جاتا تھا, وہاں کو بتا دوں آپ کو, عوام الناس سن لیں خانقاہ کے اندر کیا ہونا چاہیے. خانقاہ کے اندر ان کے اندر پابندی تھی کہ کوئی شخص بے وضو مجلس میں آ کر نہیں بیٹھے گا, کوئی شخص ننگے سر آ کر یہاں نہیں بیٹھے گا, کوئی شخص یہاں پر فوٹو نہیں کھینچے گا, کوئی شخص یہاں مووی نہیں بنائے گا, کوئی شخص دوران پروگرام گفتگو آپس میں نہیں کرے گا اور دوزانوں بیٹھے گا. یہ ان کے مجلس کا قاعدہ تھا, اور مجلس ان کی بہت لمبی چوڑی نہیں ہوتی تھی, 2 گھنٹے زیادہ سے زیادہ میکسیمم. اس کے اندر مجھے بہت موقع ملا ان کی گفتگو, ان کی جو ماہانہ محفل ہوتی جانے کا. تو الحمدللہ میں نے جو بولنا سیکھا ہے نا, ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے ایک دفعہ کہا 1985 میں کہ مجل قائد صاحب آپ تو لیکچرار ہیں, آپ تو بول سکتے ہیں, تو آپ کیوں نہیں بولتے یہاں پر. میں نے کہا میرا مطالعہ زیادہ نہیں. انہوں نے مجھے کچھ کتابیں بتائیں کہ آپ اس کا مطالعہ کریں اور میری مجلس میں آپ آئے کریں, کچھ نہ کچھ بولا کریں. ماشاءاللہ. تو میں پہلا اسپیکر جو تھا, آپ کی ٹریننگ ہوئی ہے, میری ٹریننگ باقاعدہ. اچھا, ہم جو بولتے تھے اس وقت, جو اگر کوئی بات غلط ہے اس وقت نہیں ٹوکتے تھے راستے میں, بیچ میں. جب پروگرام ختم ہوتا تھا مجھ سے کہتے آپ نے یہ لفظ غلط بولا, آپ نے یہ آیت غلط کوٹ کی, آپ نے حدیث غلط کوٹ کی, وغیرہ وغیرہ. میری اصلاح کرتے تھے کہ کہاں پر کیا چیز بولنی ہے. تو اس طرح انہوں نے مجھے ٹریننگ کی الحمدللہ. تو یہ مجھے فخر ہی کہہ سکتا ہوں مجھے ہے کہ مجھے ایک ایسے استاد ملا. اگرچہ میں جیولوجی کا تھا لیکن انہوں نے مجھے اسلامیات کا بنا دیا. لیکن اسلامیات میں نے کبھی کلاس روم میں نہیں پڑھائی, البتہ باہر تقریر ہوتی ہے وہاں کرنے چلا جاتا ہوں. تو یہ ڈاکٹر صاحب کا اپنے کریکٹر تھا. دوسرا ایک اور بتا دوں کہ ایک استاد کا کریکٹر, ایک عالم دین کا کریکٹر اور شیخ طریقت کا کریکٹر کیا ہوتا ہے. دیکھیے, شیخ طریقت جب ہم پیر کہتے ہیں, پیر اس کو نہیں کہتے جو مریدوں کو لوٹتا ہے, پیر اس کو نہیں کہتے. بالکل ٹھیک. میں نے مسعود صاحب کیا 25 سال گزارے ہیں, بڑے بڑے شیوخ ان کے سامنے آئے, سب کچھ ہوا ہے. میں نے کبھی بھی ڈاکٹر مسعود صاحب کے زبان سے ایک لفظ سنا کہ تقریر دوران کبھی کہتے ہیں کہ بھائی یہ چاہیے ہے, یہ ہوگا خانقاہ میں, کچھ نہیں. کبھی انہوں نے ڈیمانڈ بھی نہیں کی اپنے تقریروں کے دوران اس کے اندر. دوسری بات یہ ہے کہ جو انہوں نے اپنے خانقاہ کے اندر جو سلسلہ رکھا ہوا تھا اس کے اندر اگر کسی نے کرنا ہے خاموشی سے کرتا, پتہ نہیں چلتا تھا. تو یہ ایک کریکٹر والے لوگ تھے الحمدللہ, جو دنیا میں باقی ایسے لوگ ہوتے ہیں تو اس سے آدمی انسپائر بھی ہوتا ہے. الحمدللہ مجھے موقع ملا. آج ان کے صاحبزادے جناب مسرور احمد صاحب ماشاءاللہ ابھی ہارڈلی 50 کے بھی نہیں ہوں گے, لیکن اپنے والد کے نقش قدم پر ماشاءاللہ. بالکل 2008 کے بعد سے لے کر آج تک جو مجلس ہو رہی ہے اس میں کوئی فرق نہیں پڑا, بالکل اسی نہج پر ہو رہی ہے. تو بڑے ان کے نیک ماشاءاللہ, ایک ہی بیٹا تھا لیکن ماشاءاللہ بالکل نیک ہے, کام کر رہا ہے. اور ان کو ڈاکٹر صاحب کا ایک قلمی کام جو بہت معروف ہوا اور بہت پائیدار ہوا, وہی ہے ڈاکٹر صاحب نے اپنی زندگی میں لکھا تو بہت کچھ, لیکن انہوں نے ایک سیریز چلائی کتابچوں کی شکل میں, کبھی 16 صفحے کا, 24 صفحے کا, زیادہ سے زیادہ 48 صفحے کا رسالہ. اور انہوں نے زندگی میں کم از کم 50 موضوعات پر مختلف جو بالکل ضرورت کے تھے, اور اس کو اتنے آسان پیرائے میں لکھا کہ جو بھی شخص پڑھتا ہے وہ کہتا ہے جب تک کہ مکمل نہیں کروں اس کتابچے کو اس سیری نہیں ملتی.
یعنی ان کے روانی کا یہ حال ہے. تو الحمدللہ نے لکھا, اب اس کا انگریزی ترجمہ بھی ہو گیا ماشاءاللہ. تو اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کے فروغ کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک خانقاہیت کہہ لیں آپ, یا خانقاہی نظام کہہ لیں, انہوں نے سرا زبان سے بھی کیا اور قلم سے بھی کیا. وہ جو کتابچے لکھے سارے انہوں نے اپنے خانقاہ کے لوگوں کے لیے لکھے تاکہ ان کی تربیت ہو, یعنی زندگی کیسے گزاریں گے, ادب کیا ہے, بڑوں کا آداب کیا ہے, چھوٹوں کے ساتھ صفت کیسی ہوگی, اس تمام موضوعات جو معاشرتی زندگی ہو سکتے ہیں اس انہوں نے کتاب لکھی. تو ایک باقی ڈاکٹر صاحب اس زمانے کی ایک ایسی شخصیت ہے کہ اب ڈھونڈنے سے نہیں ملتے. تو اللہ رب العزت ان کی برکت پر کروڑا برکتیں عطا فرمائے کہ انہوں نے اعلیٰ حضرت کو بھی تعارف کرایا, اپنا بھی تعارف انہوں نے ظاہر خاندان میں کرایا, مجھے افسانہ کا تعارف کرایا, اور اسی وجہ سے بعض قلم کاروں نے ان کو مجدد تک بھی لکھا. ظاہر ان کا اتنا کام اتنا ہے, ظاہر بات آدمی کہتا ہے, ورنہ فقی ارشد کے نام سے تو بڑے مشہور ہوئے, اور یعنی ماہر رضویات کے نام سے مشہور ہوئے. تو یہ ظاہر جیسا انہوں نے کام کیا اسی لقب سے مشہور بھی ہوئے ماشاءاللہ. تو اللہ رب العزت ان کے مرقد پر برکت عطا فرمائے. پروفیسر ڈاکٹر مسعود احمد صاحب, ان پہ بات چیت کی. ان کے شاگرد نے پروفیسر ڈاکٹر مجید اللہ قادری, جو کہ ڈین آف سائنس ریٹائر ہوئے کراچی یونیورسٹی سے, ساری زندگی ایک استاد شاگرد کی ریلیشن شپ کو اور تربیت کو امپورٹنس دی اپنے استاد سے سیکھ کر. پروفیسر ڈاکٹر مسعود احمد صاحب کی ایک کتاب تھی اعلیٰ حضرت کے لیے, دا ریفارمر آف دا سینچری. وہ کتاب پڑھ کے مجھے اندازہ ہوا کہ پروفیسر ڈاکٹر مسعود احمد گو کہ اعلیٰ حضرت کے زمانے میں موجود نہیں تھے, لیکن انہوں نے پوری تربیت ذہنی طور سے اعلیٰ حضرت سے لی اور اس کے بعد منتقل کیا اس خزانے کو, اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو تمام امت, تمام مسلمانوں کے لیے. ایسے ہی فقیہ اور ایسے ہی لوگوں کی ہمیں بہت سخت آج بھی ضرورت ہے جو کہ صحیح تعلیمات ینگ جنریشنز تک پہنچائیں. اللہ تعالیٰ پروفیسر ڈاکٹر مسعود احمد صاحب کو ان کے درجات کو مزید بلند کرے, آمین. اور ہمیں ایسے استادوں کو جیسے آگے چلانے کے لیے نسلوں کے لیے مزید اور پیدا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مصطفیٰ جان رحمان پہ